سر یہ بہت سینسٹیو معاملہ، لیکن اس کو ہینڈل جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ بڑی تشویش کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے، وہ پاکستان میں عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کے مفادات کو نشانہ بناتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس ایک ہماری تاریخ ہے کوئی 20-25 سال کی جس میں ہم تقریباً 90,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دے چکے ہیں۔ تو اب اس پر اس طرح سے بات کرنا کہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا اور کسی کا باپ روک نہیں سکتا، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آخر آپ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ اگر ہم نے آپریشن کیا تو ہمارا حال بھی ANP اور JUI فے کی طرح ہو جائے گا، تو ہم نہیں کریں گے۔ ڈر رہے ہیں وہاں پر آپ لوگ، اور یہ بھی خبریں کہ بتا خیر وہ بعد میں کرتا ہوں، لیکن ڈر ہے، خوف ہے کہ آپ نے اگر آپریشن کیا وہاں پر یا اس کی حمایت کی تو آپ فارغ ہو جائیں گے وہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود رضا صاحب، سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ ملک کی سالمیت، ملک کی انٹیگریٹی، اس کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی پاکستان ایز اسٹیٹ پیراماؤنٹ ہے اس کی حفاظت کرنا سب پاکستانیوں پہ۔ اب جہاں جتنی افواج پاکستان کے جوان، جتنے افسران جو اس وار میں ٹیررزم میں شہید ہوئے یا انوسنٹ لوگ شہید ہوئے، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور ہم بالکل ٹیررزم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ صرف مجھے، کیونکہ میری ملاقات نہیں ہو رہی، خان صاحب نے کہا کہ میری 3 سالہ حکومت میں ہم نے اس دور میں نہ تو کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا۔ دیکھو، خارجہ پالیسی آپ کی ہوتی ہے، انٹرنل پالیسی ہوتی ہے، آپ نے ملک کی سیکورٹی پہ سارے اداروں کو اکٹھا کر کے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کے اور اس کی عوام کے بہتر ہو۔ دیکھیں، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس 2 صوبے ہیں، ایک KP ہے اور ایک بلوچستان ہے۔ دیکھو، بلوچستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جعفر آباد ٹرین والا دیکھا، روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے افواج پاکستان کے لوگ، ہمارے پنجابی شہید ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہیں، اور خاص کر یہ دونوں صوبے جن کے اندر منرلز ہیں اور لوگوں کی آپس میں بھی لڑائی ہوتی ہے اس پہ، لہٰذا اس کے اوپر کنسنسس سے چیزیں ہونی چاہیے۔ ITPs کا میں وٹنس ہوں۔ میں مسعود رضا صاحب 2009 میں اسلام آباد بار کا صدر تھا، تو مجھے یاد ہے کہ جب ITP سوات پر جب مرتضیٰ صاحب نے کہا آئے تو ان کو میں نے سب وکلاء کو، جتنے وکلاء تھے ان کو میں نے سنبھالا۔ دیکھیں، یہ جب اس آپریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انوسنٹ جانیں چلی جاتی ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں۔ دیکھیں نیازی صاحب، بالکل آپ جو درست فرما رہے ہیں، IDPs کا نکلنا ایک بار میں 2 مرتبہ انہوں نے وہاں پر ہجرتیں ہوئی ہیں، پھر ان کا دوبارہ آباد ہونا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں بالکل مانتا ہوں۔ میں ایک لائن اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ جب حکومت کہہ رہی ہے، طلال چودھری نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ طلال چودھری صاحب نے۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ تو پہلے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب سے 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہم وہ تو یہی چیزیں کرتے آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، خان صاحب نے، میری ملاقات ایک ہوئی 25 مارچ 2025 کے بعد، خان صاحب نے جعفر آباد ٹرین والے واقعے پہ اس پہ کہا کہ دیکھیں، جتنے تک آپ جینوئن لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے، جو ان کے رائٹس نہیں دیں گے، باہر کے دشمن سے لڑائی لڑنا آسان ہے، جب اندر کے لوگ مخالف ہو جاتے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جو بھی پالیسی بننی ہے اس میں پیراماؤنٹ ہے کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ کے دونوں یونٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو امن کی پالیسی ہے، نیگوسیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہاں جرگہ کلچر ہے، لوگوں کو انگریز بھی جب جہاں آئے نا تو ان سے یہ لوگ نہیں سنبھالے گئے، انہوں نے بھی جہاں کے لاس کو جرگہ کے طور پہ لوگوں کو استعمال کیا۔ لوگوں کو انوالو کرنا ہے۔ باقی جو سیکورٹی ہے نا سر DI خان میں صرف اتنا 25 سال سے ہم اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کارروائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہیں، انہوں نے جیل سے یہ میسج بھیج دیا کہ علی امین گنڈا پور کسی صورت اجازت نہ دیں کہ صوبے میں کوئی آپریشن ہو۔ آپریشن تو آن گوئنگ ہے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا۔ جب آپ کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قوم
کسی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر متحد نہیں ہے اور پولیٹیکل ول نہیں ہے، آپریشن کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے اقتدار اہم ہے، سیٹ ملنا اہم ہے، قومی مفاد اہم نہیں ہے. پھر یہ باتیں آپ کے مخالف نہیں، میں بتاؤں نا، وہ تو جب 8 فروری سے مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ساری باتیں کرنی. وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں جو چند لوگ بچے ان کو ہی نکال کے اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہو. لیکن دیکھیں ٹیررزم پہ کوئی نہیں کہہ رہا، نہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جو نیگوسیشن ہے اس کو بھی سامنے رکھو، کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں، اب دیکھو نا، انوسنٹ لوگ مارے جائیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ڈی آئی خان میں جائیں نا، رات کو آدمی جا نہیں سکتا ہے، سیکورٹی تھریٹ اتنا ہے کہ آدمی ایک دفعہ اندر چلا جائے باہر نہیں نکل سکتا. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، ہماری افواج بھی سنبھال رہی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز بھی سنبھال رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس نے جو عوام سے ووٹ لیتی ہے، جو عوام کو انگیج کرتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ اور مسائل بھی ہیں، تو ساتھ میں نے کہا نا کہ جرگہ کلچر وہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ان مسائل کو کسی اور طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو باقی سر تو کوئی بیٹھ کے کمپرومائز ایڈریس نہیں ہے. کریں دیکھو نا. میں یہی 245 عرض کر بھی رہا ہے، ہوں، فوج بھی ادھر ہے. کہ وفاق کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کون وہاں پر جو ہے ڈی آئی خان میں طالبان کو بھتہ دیتا ہے. یہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی بیٹھیں بات کریں، لیکن بات کرنے کے بجائے جب آپ بالکل ٹھیک رائٹ ہے. آؤٹلی اڑا دیتے ہیں اس معاملے کو